خان صاحب کہیں گے نا کہ آپ نے جلسوں میں کرسیاں جو ہے وہ سیدھی کرنی، میں کرسیاں سیدھی کروں گی. مجھے کہیں گے نا آپ نے جھنڈے بانٹنے. کل سے ڈیروں پہ حملے ہو رہے ہیں، کل سے جو ہے ہمارے ورکرز کو، کارکنان کو اریسٹ کیا جا رہا ہے، لسٹ ان کی پھر بن جاتی ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ ان کو عمران خان سے اتنا خوف کیوں ہے. کیوں عمران خان سے اتنا خوف ہے؟ وہ تو جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے. آپ پھر بھی پرامن احتجاج کرنے والے کو، ریلی کرنے والے کو آپ روکتے ہیں دفعہ 144 لگا کے. مجھے پنجاب حکومت کی مینٹالٹی سمجھ نہیں آتی ہے کہ یا تو وہ ٹک ٹاک کرتی ہے یا پھر جبر کرتی ہے. بیچ کا ان کا کوئی کام ہی نہیں ہے. کوئی ان کو بتائیں کہ آپ 13 کروڑ کا سب سے بڑا صوبہ پنجاب کے چلا رہے ہیں، اس کے اندر کوئی سیریسنیس چاہیے ہوتی ہے. کوئی فینسی ڈریس شو نہیں ہے، کوئی ٹک ٹاک کا مقابلہ نہیں ہے، پرفارمنس کا مقابلہ ہے. اگر آپ ہر روز عوام کے اوپر ظلم کریں گے، جبر کریں گے، آج تو آپ زبردستی کچھ لوگوں کو روک لیں گے. احتجاج تو پھر بھی ہوا ہے خان صاحب کے لیے. خان صاحب نے تو کل کو باہر آ ہی جانا ہے انشاءاللہ. ان کے اوپر سارے جھوٹے کیسز ختم ہو جانے ہیں. خان صاحب نے دوبارہ وزیر اعظم بن جانا ہے، لیکن یہ تاریخ میں لکھا جائے گا کہ آپ نے اپنے 25 کروڑ عوام کا گلا کیسے دبایا، آپ نے اظہار رائے پہ کیسی پابندی لگائی، آپ نے کس طرح لوگوں کے اوپر دفعہ 144 لگا کے پرامن احتجاج کرنے سے بھی روکا. تو یہ تاریخ میں لکھا جائے گا. لیکن عمران خان پھر بھی نظریہ اس کا قائم ہے، بلکہ بڑھ رہا ہے. آپ نے نیا سروے دیکھا ہوگا، 88% کے 12-15% سے زیادہ بڑھ کے 88% سے بھی زیادہ پاپولرٹی چل رہی ہے. میڈم آپ نے احتجاج کی بات کی، پنجاب میں احتجاج نہیں کرنے دیا جا رہا، لیکن آپ کی اپنی پارٹی میں جو لوگ احتجاج کرتے تھے ان کو سائڈ لائن کر دیا گیا. شیر افضل مروت کی بات کر رہا ہوں. تو کیا پارٹی کے اندر بھی یہ پالیسی نہیں ہے کہ احتجاج نہ کیا جائے؟ بڑی بڑی پارٹیوں میں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہو جاتی ہیں. ہم بہت چھوٹے ہیں، پارٹی بہت بڑی ہے. عمران خان کا پرسونا بہت بڑا ہے. عمران خان کی طاقت، پاپولیرٹی، عمران خان کا کیرزما، عمران خان کے ساتھ جو ووٹرز ہیں، جو انہوں نے شان رسول کا مقدمہ لڑا، جو انہوں نے پاکستان کا مقدمہ لڑا، جو انہوں نے سبز پاسپورٹ کا مقدمہ لڑا، اس کے تحت یہ جو ہماری چھوٹی چھوٹی خواہشیں ہیں نا کہ مجھے کمیٹی مل جائے یا مجھے عہدہ مل جائے یا مجھے فلانے سے اختلاف ہے یا فلانوں کے اختلاف ہے، یہ بہت چھوٹی چیزیں. عمران خان کا کاز بہت بڑا ہے. پاکستان کے عوام کا سب سے بڑا پاپولر لیڈر جو کہ ووٹ کے ذریعے 8 فروری کو ثابت ہو گیا، جو 200 کے زیادہ نشان پہ جس کے نمائندے عمران خان کے نام پہ جیتے، وہ اس وقت بے گناہ کال کوٹڑی کے اندر ہے. وہاں پہ زرتاج گل، شیر افضل مروت، بیرسٹر گور عمر ایوب، فلانا عہدہ، یہ آپس کی یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ بہت چھوٹی چیز ہے. بڑی بات یہ ہے، اصل بات یہ ہے کہ عمران خان کو بے گناہ قید کیا ہوا ہے، ان کو رہا ہونا چاہیے. ان کی جو بیگم صاحب ہے بشرا بی بی، ان کو بہت ناحق غلط سزا دی گئی ہے. کبھی نکاح کے اوپر بھی کوئی سزا ہوتی ہے، اس سے زیادہ بدترین کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے دشمن کے ساتھ اس طرح کریں. دشمنی کی حد تک سیاست بڑھ گئی، یہ نہیں ہونا چاہیے. شاہ محمود قریشی صاحب ابھی تک جیل کے اندر ہے، عمر چیمہ صاحب جیل کے اندر ہے، میاں محمود رشید صاحب جیل کے اندر ہے، صنم جاوید، عالیہ حمزہ، ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں، اور ہمارے جتنے بے گناہ ہمارے ورکرز ہیں اس وقت جیل میں، ان کی بات ہونی چاہیے، عمران خان کی بات ہونی چاہیے، آپ کی ووٹ کی مینڈیٹ کی بات ہونی چاہیے. پارٹی والی بات بہت چھوٹی ہے کہ ہم آپس میں اختلاف کریں. زرتاج گل صاحبہ، آپ لوگوں نے کال دی ہے پارٹی کی جانب سے، کل سے بڑی ہائپ تھی سوشل میڈیا پر، لیکن آج ہم نے دیکھا کوئی بھی ٹاپ لیڈرشپ نظر نہیں آ رہی احتجاج کو لیڈ کرتے ہوئے. کیا وجہ ہے؟ کہاں پر ہے آپ سب؟ ایسا نہیں ہے. میں خود اور میرے ساتھ جتنے بھی MNAs ہیں، چاہے عید کا تیسرا دن تھا، دوسرا دن تھا، پہلا دن تھا، سب نے ورکرز کنونشن کیے، سب نے ورکرز کنونشن کیے. آج بھی ڈیرہ غازی خان میں احتجاج ہوا ہے، جس کو اخوان ہمایوں خان اور جس کو ہمارے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ مار سجاد سینہ صاحب جو ہے وہ اس وقت لیڈ کر رہے ہیں. ہر شہر کے اندر احتجاج ہوا ہے. لیکن آپ خود نوٹیفیکیشن پڑھ لیں پنجاب حکومت کا کہ دفعہ 144 نافذ کر دی ہے. PTI کا عمران خان کو خوف ہی اتنا ہے کہ پرامن احتجاج کے اوپر بھی کہ وہ اپنے محبوب لیڈر کے لیے احتجاج کرنا چاہتے ہیں، پرامن احتجاج کرنا چاہتے ہیں کہ خان صاحب کو رہا کریں، اس کے اوپر بھی انہوں نے بین لگا کے دفعہ 144 لگا دی ہے. پکڑ دکڑ کے بارے میں بات ہونی چاہیے، پنجاب حکومت کی جبر کے بارے میں بات ہونی چاہیے. ہماری پارٹی کے ورکرز بہت تگڑے، لیڈران بہت تگڑے، جس نے وفا کری تھی وہ سب آپ کے سامنے وہی لوگ ہیں. ہم اپنا احتجاج کرتے رہتے ہیں، لیکن وہ ہمارے گھروں کے اوپر ریڈ کر دیتے ہیں، ہمارے بے گناہ ورکرز کو اٹھا لیتے ہیں، آفیسز آ کے توڑ دیتے ہیں. اس وسطیت کے بارے میں بات کریں. اگر فرض کر لیتے نا، سوال یہ فرض کر لیتے ہیں کہ احتجاج نہیں کامیاب، تو پھر تو کھلا میدان دے دیں، پھر ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، پھر دفعہ 144 لگانے کی کیا ضرورت ہے نا، پھر جبر کرنے کی کیا ضرورت ہے. لیکن زرتاج گل صاحب، آپ نے کہا کہ آپ کو اجازت نہیں ملی. کوئی بھی حکومت اتنی آسانی سے اجازت تو نہیں دیتی نا. کون سی حکومت؟ ٹک ٹاک کی حکومت. اگر آپ کہیں کی حکومت نہیں چلیں، میں اب اوور آل بات کر رہا ہوں. آپ کی بات ہر حکومت اجازت دیتی ہے اور دینی چاہیے. جب ہماری حکومت تھی 36 مہینوں کی، یہاں پہ ڈی چوک میں کتنے دفعہ بلاول بھٹو زرداری، کتنی دفعہ مولانا فضل الرحمان، کتنی دفعہ نواز شریف صاحب لوگ کوئی جو ہے
وہ سندھ کے ذریعے آ کے یہاں پہ اپنا احتجاج کرتے تھے, کبھی مولانا صاحب کے پی کے سے آ کے احتجاج کرتے تھے, کبھی پنجاب حکومت نواز شریف صاحب احتجاج کرتے تھے. یہاں پہ بارش میں جب ان کے مظاہرین یہاں بیٹھے ہوئے تھے تو ان کو کھانا بھی ہماری پارٹی نے بھجوایا تھا, ان کو کمبل بھی ہماری پارٹی نے بھجوائے تھے. ہم نے کبھی احتجاج کو نہیں رکھا, پرامن احتجاج تمام پولیٹیکل پارٹیز کا حق ہے. موجودہ حکومت اگر آپ کو الاؤ نہیں کرے گی, دفعہ 144 لگاتی رہے گی, آپ لوگ احتجاج نہیں کریں گے؟ ہر وقت کریں گے, آج بھی ہوا ہے, آپ سارا سوشل میڈیا دیکھیں. میں نظر نہیں آیا. میں اپنے علاقے کی ذمہ وار ہوں, میں ڈیرہ غازی خان کی ذمہ وار ہوں. ڈیرہ غازی خان میں کل بھی ہوا ہے, پرسوں میں نے خود لیڈ کیا عید کے تیسرے دن, آج بھی میں نے کہا ہے کہ ڈیرہ غازی خان میں احتجاج ہوا ہے. ہر جگہ احتجاج, ٹاپ لیڈرشپ کہاں پہ ہے؟ سب ٹاپ لیڈرشپ. ہمارے پارٹی میں کوئی ٹاپ لیڈرشپ نہیں ہوتی, ہمارے پارٹی میں تمام ورکرز, تمام ہر کوئی لیڈرشپ ہے. جی میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہاں پہ اس وقت آپ کے سامنے سرتاج گل صرف عمران خان کا برانڈ ہے. میں ایک ٹائگریس ہوں, میری ایمینیشپ, میری پارٹی پوزیشن, میرا پولیٹیکل کریئر تمام عمران خان کے نام ہے. میرا اپنا ذاتی کوئی بھی ووٹ نہیں ہے. جب میں پہلی دفعہ منتخب ہوئی, خان صاحب نے مجھے بہت ہی سینسیٹیو منسٹری کلائمیٹ چینج دی. ہم نے دنیا میں 10 بلین ٹری سونامی کے, کلین گرین پاکستان کے, ای ویہیکل پالیسی کے, پلاسٹک بیگز بین کے, ہم نے انیشیٹو کے اوپر ہم نے جھنڈے گاڑے. دنیا نے مانا کہ پاکستان اپنی گرین پالیسی کی وجہ سے بہت آگے جا رہا ہے, جس کی وجہ سے ہماری دنیا میں پذیرائی ہوئی. آج خان صاحب نے اگر مجھے پارلیمانی لیڈر کے لیے مجھے نامینیشن پیپر دیے یا میرا نام دیا, یقین کریں خان صاحب کہیں گے نا کہ آپ نے جلسیوں میں کرسیاں جو ہے وہ سیدھی کرنی, میں کرسیاں سیدھی کروں گی. مجھے کہیں گے نا آپ نے جھنڈے بانٹنے, میں ہوں گراس روٹ لیول کی. میں آئی سیف انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی میں پریزیڈنٹ تھی, نارتھ وزیرستان کی. میں اسٹوڈنٹ لیڈر ہوں. میں اسٹوڈنٹ لیڈر سے وزیر بنی, وزیر سے آج آ کے میں اس عہدے کے لیے, یقین کریں میں عہدے کے محتاج نہیں ہوں. میرے لیے یہ سب سے بڑی بات ہے کہ خان صاحب مجھ پہ ٹرسٹ کریں, اور وہ ٹرسٹ عوام نے مجھے ان کے ذریعے, ووٹ کے ذریعے دے دیا ہے. میرے لیے سب سے بڑا عہدہ یہ ہے کہ میں خان صاحب کی لائل ہوں. باقی عہدے بہت چھوٹی چیز ہے. کوئی وزیر, مشیر, کوئی ایم این اے, کوئی پارلیمنٹیرین ہمارا جواب دینے کو تیار نہیں ہے. 3 روز آگے کی بالکل خالی ہوتی ہے, اکا دکا کوئی ایم این اے بیٹھے ہوتے ہیں, وہ بھی بولنے کو تیار نہیں ہے. یعنی کہ پی ایم ایل این کے اپنے ایم این اے اپنے بجٹ کو ڈیفینڈ کرنے کو تیار نہیں, وہ اپنے بجٹ کی اونرشپ ہی نہیں لے رہے. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنا عوام دشمن بجٹ ہے. اور انصاف کے ساتھ میری فتح کو واپس کیجیے. خواجہ اسد کو میرے پاس بلائیں, سامنے بلائیں سپریم کورٹ میں, اور میں 45 فارم 350 اصلی 45 فارم آپ کو دوں گی. خواجہ اسد بھی لے کے آئیں, اور فیصلہ جو آپ کریں گے مجھے احترام کے ساتھ منظور ہوگا. خدا حافظ. جی بیرسٹر گور صاحب, آج کی کارروائی کے حوالے سے بڑی لمبی تقریر کی ہے آج اپوزیشن لیڈر کی جانب سے. کیا یہ تو بجٹ اجلاس ہے اور ایسے ہی ہوا کرتا ہے. بجٹ سے آپ اوپننگ کرتے ہیں تو رولز کے مطابق اوپننگ کرتا ہے لیڈر آف دا اپوزیشن کرتا ہے, اور ان کے لیے ایک ٹائم لمٹ نہیں ہوتا. دوسری بات یہ کہ ہم نے پورا ان کو آئینہ تو دکھانا تھا کہ پورے ملک کے لیے آپ نے کیا کچھ کیا, اور ملک کی اکانومی اس وقت کیا سچویشن ہے.